الرجیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بہت زیادہ بات عام ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیکی کرتے ہیں اور بدلے میں رشتہ داروں سے، دوستوں سے سب سے برائی ملتی ہے۔ وہ نیکی کا جو صلہ ہے وہ برا ملتا ہے۔ حالانکہ نیکی تو ایک اچھا عمل ہے اور پھر انسان کو اس کا صلہ جو ہے وہ برا ملے، تو لوگ اس طرح کے کمنٹس بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نیکی اچھی چیز ہے تو صلہ برا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پھر ہم نے نیکی کی ہی نہیں، ہم نے نیکی کی ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو لین دین کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کروں تو وہ جواب میں میرے ساتھ اچھا کرے، میں کسی کو کچھ دوں تو وہ مجھے دے۔ نیکی جو ہے خالصتاً وہ تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تو اس کا بدلہ بندوں سے کہاں سے لیا جائے گا؟ اور جو نیکی کرنا انسان کو دوسروں کی نیکی کے بدلے میں برائی جو لوگ کریں اور وہ بگاڑ دے، تو یہ سب سے بڑا انسان کے اوپر سمجھ لے کہ اب اللہ کا میرے اوپر یہ عذاب ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں نیکی کرتا ہوں اور کوئی میرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس برائی کی وجہ سے میں بگڑ جاؤں۔ مجھے تو بگڑنا نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ اور اس نیکی کا جو صلہ ہے تو یہ تو آپ کے لیے خیر کا باعث ہے، خیر کا ذخیرہ ہے، کیونکہ یہ ایک تو دنیاوی بینک ہوتا ہے نا جہاں پہ مال جمع کیا جاتا ہے، ایک آسمان بینک ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جہاں نامہ اعمال سارے کرامن کاتبین آپ کے لکھ رہے ہیں۔ جو دل کا آپ کا حال ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں تحریر ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ اتنے بڑھ چڑھ کے ملے گی اس نیکی کا صلہ آخرت والے دن کہ آپ تو یہ تک کہیں گے کہ یار کاش میں سب کے ساتھ نیکی کرتا، کوئی میرے ساتھ اس کا بدلے میں اچھائی کرتا ہی نہیں۔ تو ساری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں سے جو ہے صلے کی امید رکھتے ہیں، ہمارا عمل وہ اخلاص سے نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ روح کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شیشہ ہے، اس کے اوپر گرد و غبار اگر جمع ہوا ہے تو اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ دنیاوی معاملات، لین دین اور دنیا کی جاہ، خواہشات، یہ گرد ہے۔ جب تک یہ گرد دل کے اوپر سے صاف نہیں ہوگی، جب تک کچھ نظر نہیں آنا، جب تک آپ کو صاف نظر نہیں آئے گا آئینے کے اندر کہ کیا ہوں میں کیا نہیں ہوں میں، پہلے یہ گند صاف کرنا پڑے گا۔ محبت سے اگر آپ گلاب کے پھول کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کا رنگ بھی نظر آئے گا کہ کتنا خوبصورت رنگ ہے، کیسے رنگ کا گلاب کا یہ پھول ہے، کیسی اس کی خوشبو ہے۔ اور جب اسی پھول کو آپ نفرت سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو خوشبو یا رنگ نظر نہیں آنا، پھر آپ کو اس کے کانٹے نظر آنے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں نا۔ تو یہ دل کا جو معاملہ ہے بگاڑ کا، یہ آپ کا اپنا ہے۔ اس دل کو جو صحیح کیا جاتا ہے یہ صرف اللہ والوں کی صحبت صحیح کرتی ہے۔ یکساں صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ ہو، ان سے تعلق نہ ہو، یہ معاملہ نہیں درست ہونا، یہ آپ بھول جائیں۔ سنت اللہ تو یہی ہے، سنت رسول تو یہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رہے اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، ان سے بیعت ہوئے، وہی صحابی ہیں، اور ایمان کی حالت پہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صحابی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد پھر یہی سلسلہ تابعی، تبع تابعین کا ہے۔ بھائی باہر تشریف لے جائیں، آپ اتنی زور سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تابعی، تبع تابعین کا یہ معاملہ ہے کہ جو ان کی صحبت میں رہا وہی تابعی کہلائے گا، تبع تابعین کہلائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دلوں کا بگاڑ ہے۔ جب تک کہ اپنے دل کی اصلاح نہ کرائی جائے، اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ صحبت
اللہ والوں کی صحبت، اللہ کا ذکر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بغیر صحبت اہل اللہ کے، بغیر ذکر کے کبھی صحیح تعلق مع اللہ قائم نہیں ہوتا، اور بغیر تعلق مع اللہ کے اخلاص نہیں آتا، اور بغیر اخلاص کے آپ جانتے ہیں جو کام کیا جائے گا وہ بیکار ہے۔ کچھ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں دلوں کی تو وہ لکھ لیتے ہیں، کیونکہ فانی دنیا ہے، ظاہری سی بات ہے، فانی مال ہے، فانی انسان ہے، بندہ ختم، سب کچھ ختم، پیسہ بھی ختم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں آزاد کیا ہے جن معاملات میں، وہاں پابند نہیں ہونا۔ شریعت کے جو احکامات الہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے، وہاں ہمیں آزاد نہیں ہونا ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نے آزاد کیا وہاں پہ پابند نہیں ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت سے جب دل بنتا ہے تو انسان کا تو حال آپ کو پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک دانا شخص بڑا مشہور تھا، تو وہ دانا شخص گزر رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ملاقات کی، کہنے لگے چلو ساتھ چلتے ہیں، تو وہ ساتھ ہو لیا۔ تو اس کی لاٹھی کے اندر پٹلی ٹنگی ہوئی تھی، تو پوچھا کہ یہ اس پٹلی میں کیا ہے؟ اس دانے سے پوچھا اس پٹلی میں کیا ہے؟ کہنے لگا اس پٹلی میں نے 2 دن کا کھانا رکھا ہے۔ کہنے لگے میں تو تمہیں بڑا دانا سمجھتا تھا، آج تو تم نے، ہم لوگ انسان ہیں، تم نے تو پرندوں سے بھی ہمیں نیچے گرا دیا، تم نے پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا، کہ پرندوں کا توکل اتنا ہے، پرندوں کا توکل اتنا ہے کہ وہ 1 دن کا بھی کھانا نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رب انہیں روزی دے گا، اور تم 2 دن کا کھانا لے کے چلتے ہو۔ تو یہاں پہ تو سالوں کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پہ تو سالوں کی، 10 سال کی، 20 سال کی، میں مر جاؤں، میرا بچہ کیا کرے گا، میرے بچے کے لیے بھی چاہیے، اس کے لیے بھی مجھے بنانا ہے، بینک بیلنس تیار کرنا ہے، اور خود اپنی آخرت ایسے جیسے برباد کی اور نکل گئے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا سے تعلق انسان کا صحیح ہو، اسے مرنے کی فکر ہو کہ بھائی میں نے مرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں کہ انسان کے پاس علم بھی ہو۔ اگر دینی علم ہے، دنیاوی علم کے ساتھ اگر آپ کے پاس دینی علم ہے، پیغمبروں کی سیرت موجود ہے اس علم کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی انسان راہ راست پر آتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ علم جو ہے ایک دولت ہے، انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء کی میراث علم کو کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہ علم کی وجہ ایسی روشنی ہے، یہ علم جب دینی علم انسان کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، یہ راستہ میرا درست نہیں ہے، کیونکہ علم آ چکا ہوتا ہے، اور علم کے اوپر عمل آتا ہے، ظاہر ہے عمل کرنے والوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے۔ تو جب چاہتا ہے انسان کہ میں علم کے اوپر عمل کروں تو ایسے لوگوں سے تعلق بھی قائم کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب علم ہوگا، جزا اور سزا کا پتہ ہوگا، تو اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہیں، تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے، تم سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اور راتوں کو اٹھنے والے لوگ ہوں گے۔ اتنی سخت وعید آگے آ رہی ہے کہ راتوں کو اٹھنے والے لوگ ہوں گے، تم سے زیادہ نیکی کے اندر جو ہے تجاوز کریں گے، اور اٹھ کے عبادات کریں گے، لیکن تنہائی کے اندر حرمتوں کو پامال کر دیں گے، اور جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہو چکا ہے، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھ لیں تو کھلا ہوا ہے، تو مولوی صاحبوں بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں کہ سننے میں آتے ہیں کہ شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، بھائی موبائل پہ لگے ہوتے ہیں یہ تو رات کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، حرمتیں پامال ہو رہی ہوتی ہیں، سارے جتنے دن بھر کے اعمال ہوتے ہیں، عبادات، حاجی، نمازی، پرہیزگار، وہ ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ تنہائی میں آدمی کیا کر سکتا ہے،
تنہائی میں ہر کسی کو تو ہر جگہ موقع نہیں ملتا، جو اتنے سارے لوگ ہوں گے حرمتوں کو پامال کس طرح، یہی فحاشی موبائل کے اوپر دیکھنا تنہائی کے اندر۔ ایسے شخص کو تو موبائل رکھنے کی یہ والا موبائل رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہو کہ بھائی میرا جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں میں عالی فرماتے ہیں کہ بھائی ایسے شخص کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ بھائی میں اکیلے میں گناہ کروں گا اس میں دیکھ کے، تو وہ یہ موبائل استعمال نہیں کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخرت کے بارے میں جو وعیدیں سنائی ہیں، جو معاملات سنائے ہیں، وہ تو اب سارے کھل رہے ہیں۔ اور ویسے ہی سائنسدانوں نے تو، لوگ تو زیادہ تر بیچارے جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو سائنسدانوں کی بہت ساری باتوں کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو بھائی انہوں نے تو کہہ دیا ہے 300 سال رہ گئے ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی 300 سال بعد، تو 3 صدیاں ہو گئی۔ تو اللہ رحم کرے، تو پھر یہ تو کچھ معاملات تو ہمارے ویسے ہی سامنے نظر آ رہے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ بس ہم پر سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ قلوب کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے کہ دل صاف ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کرام تھے، ان کو فرماتے تھے کہ وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ 2-3 بار ایک صحابی کے بارے میں ایسا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی تھے، دوسرے، ان کو بڑا تجسس ہوا کہ یار کیا معاملہ ہے، ایسا کون سا عمل ہے؟ وہ تو ایک دوسرے سے عمل میں سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ چلو میں ان کا معاملہ دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی میری گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ مجھے اپنے ساتھ 2-3 دن کے لیے مہمان ٹھہرا لیں، تو آپ کی نوازش ہوگی۔ انہوں نے کہا بالکل آئیں، آپ میرے ساتھ رہیں 3 دن، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 3 دن انہوں نے قیام کیا۔ تو 3 دن انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کا تو رات کو بھی نہیں اٹھتے، اور یہ نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، صبح بیدار ہوتے ہیں، فجر میں چلے جاتے ہیں۔ 3 دن تک ان کے ساتھ چپکے رہے، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ جب آخر میں تنگ آ گئے تو کہنے لگے میں نے تو اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں 3 بار آپ آ رہے تھے دور سے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ تو مجھے تجسس تھا کہ میں دیکھوں کون سا ایسا خاص عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول آپ کو دنیا میں بشارت دے رہے ہیں، سب کے سامنے سب کو گواہ بنا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بس ایک کام کرتا ہوں، رات کو جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہوں تو جس سے بھی دل میں برائی ہوتی ہے ختم کر دیتا ہوں، کسی کی بھی برائی اپنے دل میں رکھ کے نہیں سوتا۔ یہ عمل تھا، یہ عمل تھا۔ یہاں پہ تو ہم لوگ کہتے ہیں اس نے برا کیا، اس کی تو ایسی کی تیسی، اب دیکھو کیسا بدلہ لیتا ہوں۔ تو جب دل کے ہی اندر گند بھرا ہوا ہوگا تو اللہ کہاں سے آئے گا؟ حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر تمنا اب تو دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا کہ اب تو خلوت ہو گئی، کہ جب اس دل کو خالی کرو گے نا ہر تمنا سے، اچھی بری تمنا، ان ساری تمناؤں سے اپنے دل کو خالی کر دو، صرف یہ دل اللہ کے لیے رکھو، اس میں صرف تمہارے اللہ ہو تو اللہ آئے گا، اس کے اندر پھر اللہ آئے گا۔ اور جہاں غلاظت ہو وہاں پہ تو ظاہری سی بات ہے پاکیزہ چیز نہیں آ سکتی، جہاں اندھیرا ہو وہاں تو اجالا نہیں ہوا کرتا۔ تو بس اللہ ہمیں اپنے قلوبوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی راستہ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ آدمی رہے تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن نیکی کی طرف ضرور آ جاتا ہے۔ جو کہا سنا اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص و بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔